السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ پاک کے ایک پیارے نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، برابر ان میں واعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن یہ لوگ بڑے ہٹ دھرم تھے، ان کی دعوت کی طرف کان نہ لگایا۔ حضرت یونس ان سے مایوس ہو گئے اور ان کو اللہ کے عذاب کی وعید سنائی کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہ کہہ کے اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے جا رہے تھے کہ اتنے میں قوم کو خیال آیا اور وہ اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، آہوزاری کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کو ان پہ تراس آیا اور رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ کشتی سمندر کے سینوں کو چیرتی ہوئی آگے کی طرف بڑھتی ہے، لیکن ابھی کشتی تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ کشتی کو طوفان نے آ گھیرا۔ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ اس کشتی کے اندر ضرور کوئی اللہ کا نافرمان موجود ہے۔ حضرت یونس نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں، میں ہی ہوں، میں اپنے رب کے ناراض کر کے آیا ہوں۔ لوگ حضرت یونس کے زہد و تقویٰ کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس بات کا یقین نہ ہوا اور انہوں نے قرع اندازی شروع کر دی۔ قرع ڈالا گیا، پہلے قرع میں حضرت یونس کا نام آیا، دوسرا قرع ڈالا گیا، اس میں بھی حضرت یونس ہی کا نام آیا، تیسرا قرع ڈالا گیا، اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ پہلے حضرت یونس کو گمان ہوا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب انہوں نے اپنے جسم کو حرکت دی تو انہیں محسوس ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ حضرت یونس نے دیکھا کہ سمندر کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرنے لگے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ پاک سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنے لگے۔ اچانک حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پر ایک خاص دعا آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ دعا عرش کے نیچے جا پہنچی تو فرشتوں نے کہا، یا رب، ایک کمزور سی جانی پہچانی آواز کسی اجنبی مقام سے آ رہی ہے۔ فرمایا، تم نے پہچانا نہیں؟ بولے نہیں۔ اے رب، وہ کون ہے؟ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے کہا، تیرا بندہ یونس جس کے مقبول اعمال اور مقبول دعائیں آسمان پر آتی رہی ہیں، یا اللہ، وہ راحت کے ایام میں نیکیاں کرتا تھا، اب وہ مصیبت میں ہے، اور رب تو اس پہ رحم فرما دے، اور پروردگار تو اس پہ کرم فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیوں نہیں، میں اپنے یونس پہ رحم کروں گا۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، او مچھلی جا میرے یونس کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دے۔ مچھلی گئی اور حضرت یونس کو چٹیل میدان میں اگل دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بڑے کمزور ہو چکے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک پھل پیدا کر دیا، یعنی ایک کدو کی بیل ان کے لیے اگا دی، اس کا پھل کھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک ہرنی کو متعین کر دیا، اس کا دودھ پیتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ السلام علیکم۔